साथियों, काफ़ी दिनों से इस ताल्लुक से बात होती रही और गुज़श्ता दिनों मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोज़ भी आपकी नज़र की और जिस पर गौर किया गया कि क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, किसने क्या कहा और कैसा था, ये सब कुछ सब चीज़ें डिस्कस की। लेकिन मैं गौर कर रहा था और ये सोच रहा था कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि यही बात अगर मैं करूँ या कोई आम शख्स करे, तो शायद इसका कोई ख़ास इतना जो है वो चर्चा ना होता। लेकिन डॉक्टर जमील नासर साहब ने ये बात कर कर जो है वो सबके कान खड़े कर दिए और ये बात जो है वो हर मोबाइल में, हर लैपटॉप में, हर स्क्रीन पर मसीही अ, इवन के गैर मसीही हलकों में भी फैल गई और पूरी दुनिया ने जो है वो इसे देखा। तो ये बड़ा एक तो ये देखिए इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब कोई बड़ा ख़ादिम जिसकी सुनी जाती है जब वो कोई बात करता है तो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी बड़ी अहमियत है, उसकी बड़ी कदर है और चाहे वो बात गलत है तब भी और अगर वह बात दुरुस्त है तो तब भी वो सुनी जाएगी और उसको उस पर गौर किया जाएगा। अच्छी बात करने से तारीफ होगी और अगर गलत बात की जाएगी तो तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अब किसको कुछ हलकों ने अनवर फजल साहब को तनकीद का निशाना बनाया और कुछ ने जो है वो डॉक्टर जमील नासर साहब को तनकीद का निशाना बनाया। सो ये सभी कुछ हुआ और हमने ये सब कुछ देखा। यहाँ मैं आज जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि हमें एज अ क्रिश्चियन बहुत ज़रूरी है कि हम जब बोलते हैं तो हम अपने लफ्ज़ों को तोलें और फिर हम बोलें। तो ऐसा ना हो कि हमारी जो गुफ्तगू है वो जो है वो ऐसी हो जिससे मसीही कौम जो है उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। एक बात तो ये है और दूसरी बात वो ये कि जब हमने इस सारे सिनेरियो में देखा है कि चर्च के जो मेंबर है या पुलपट है, जब उसकी बात हो रही है कि जो तकद्दुस है चर्च का वो बहुत ज़रूरी है और किसी भी सियासतदान का पुलपट पर आकर कैंपेन करना या सियासी बात करना ये जायज़ नहीं है। तो इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि माज़ी में सभी लोग हमने देखा है तमाम चर्चेज़ में सियासतदानों का आना और जाना लगा रहा और इस पर कभी किसी ने बुरा नहीं मनाया। लेकिन अचानक से 2024 के आगाज़ ही में इस पर जो है वो बड़ी बहस जो है वो शुरू हो गई और बात होना शुरू हो गई। मैं ये समझता हूँ कि ये अब एक ऐसा वक़्त आ गया है, एक ऐसा सियासी हलचल का दौर आ गया है जिसमें बहुत मैं समझता हूँ कि सियासत जो है वो असर-अंदाज़ होना शुरू हो गई है चर्चेज़ पर भी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो मसीहियत है, वो इतनी कमज़ोर नहीं है, इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसके ऊपर कोई चीज़ असर-अंदाज़ हो सके। बल्कि इसके बरअक्स मसीहियत ने जो है वो असर-अंदाज़ होना है, ना सिर्फ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बल्कि सियासत पर भी। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। और दूसरी बात जिसकी तरफ गौर करना है वो ये कि अगर क्या ये बात दुरुस्त होगी कि क्या अगर कोई पॉलिटिशियन जो है वो पुलपट पर आकर अगर कैंपेन नहीं कर सकता तो क्या वो पुलपट के जो आम सामने का हिस्सा है यानी कि आम कलीसिया के बैठने का जो हिस्सा है क्या वो वहां कैंपेन कर सकता है जिस पर मैं ये समझता हूँ कि गौर करने की ज़रूरत है और इस पर अभी तक बात नहीं हुई है। तो
کیا اگر وہ پولیٹیشین جو ہے وہ پلپٹ پر نہیں آ سکتا تو کیا وہ چرچ کے عام صحن میں یا ہال کے اندر کیا وہ کمپین کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی سیاسی گفتگو، اپنا سیاسی جو نظریہ ہے، کیا وہ اس کے تعلق سے بات چیت کر سکتا ہے؟ تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور بات ہونی چاہیے تھی اور اس پر ابھی تک بات نہیں ہوئی۔ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں ایسا ایسا کہنا شروع ہو جائیں کہ اچھا چلیں جی ٹھیک ہے، پلپٹ پر اگر نہیں آ سکتے تو چلیں یہاں کھڑے کھڑے ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہی بات کر لیں، تو پھر بتائیے کیسا ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام اینگل سے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بات اگر نکلی ہی ہے تو جائے گی دور تلک، اور یہ بات جو ہے اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نچوڑ جو ہے وہ نکلنا بہت ضروری ہے، اور اس میں یہ ہے کہ چرچ کا جو ہال ہے میں سمجھتا ہوں اگر پلپٹ پر کھڑے ہو کر کیمپین نہیں کی جا سکتی تو چرچ کے اندر ہال میں بھی اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میری اپنی ذاتی رائے میں چرچ کے اندر یعنی کہ چرچ سے جب میں بات کرتا ہوں تو چرچ ہال سے کو لے کر میں مذبح تک کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں سیاسی جو کیمپیننگ ہے، تقاریر ہیں اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی حال جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی عبادت گاہوں کی عزت خود نہیں کریں گے تو پھر دوسرے بھی نہیں کریں گے، اور اگر ہم اپنی عبادت گاہوں کی عزت کریں گے تو دوسرے بھی کریں گے۔ سو ایک بات جس پر غور کرنے سے شاید کچھ لوگ رہ گئے پیچھے، وہ یہ ہے کہ مکمل چرچ کے اندر اس کے تعلق سے جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے اگلی بات میں یہ کروں گا کہ میری دعا ہے کہ پادری انور فضل صاحب اور ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب دونوں جو خدام ہیں، ان کی اپنی ایک فالوئنگ ہے پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر بھی، لیکن میں پاکستان کی بات کروں گا تو، اور فالوئنگ جس کی کوئی فالوئنگ ہے وہ ضرور اپنے ان فالوورز کے لیے ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں لیڈران جو ہیں ان کا یہ بہت اچھا قدم ہوگا کہ دونوں جو لیڈران ہیں وہ تمام طرح کی جو ایک دوسرے کے ساتھ خلش ہے اس کو دور کرتے ہوئے فرینڈشپ کا ہاتھ بڑھائیں۔ سو لیٹ سی کہ دونوں خدام جو ہے وہ کب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دونوں ہی جو ہیں وہ صلح کر لیں۔ جو تلخ الفاظوں کا استعمال پادری انور فضل صاحب کی طرف سے کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑک پن ہوگا کہ وہ اس پر معذرت کر کے ہوئے جو ہے وہ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کو جو ہے وہ کریں اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اور ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب بھی یہ کر سکتے ہیں۔ میں ان سے بھی یہی سیم توقع کرتا ہوں، وہ بھی معاف کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنا صلح کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں۔ آخری بات جو میں کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ اب ہم نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ یہ کیا ہمارا جو ریئیکشن ہے کیا وہ وقتی ہے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے، یا جو ہمارا ریئیکشن ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ سو یہ اب ہم نے فیصلہ لینا ہے، اور یہ ہم سب کا ذاتی فیصلہ ہے۔ جتنے تمام پاکستان میں چرچز ہیں کسی بھی ڈینومینیشن سے ہیں، یہ ان کا اب یہ فیصلہ ہے، یہ ان کی ڈیسیجن میکنگ ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ اگر تو ہمارے چرچز کے اندر جو ہے وہ ویسے ہی کچھ دنوں بعد پھر سے اسی طرح سے سیاست کا میدان سج جائے گا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہوگی، اور بالکل یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ سیاست دانوں کا چرچز میں آنا غلط ہے۔
سیاستدانوں کا چرچز میں آنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کا اور میرا خدا کے گھر میں جانا ضروری ہے۔ سیاستدانوں کو چرچز میں آنے سے منع نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ لیکن سیاسی کیمپینز کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کا گھر ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، جس میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی سیاست کی بات جو ہے وہ کی جائے۔ اب مستقبل میں یہ ہمارے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، جسے اب ہم نے بڑی سمجھداری کے ساتھ نبھانا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اور یہ خیالات اور یہ سوالات جو جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے ان کو آپ نے سنا ہوگا۔ اب باقی آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس کے تعلق سے، وہ بھی ضرور بتائیے کمنٹس میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پھر ملاقات ہوگی کسی ایک نئے اور ویڈیو کے ساتھ۔